خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے, بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی, سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں, پردیسی ہوں, رات کے لیے ٹھکانا چاہیے, بچوں کے لیے خوراک چاہیے, میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ, تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں, میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا, آتش پرست, بڑا سخی ہے, اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں, مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے, بڑے عالی شان محل ہے, جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو, اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر, تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے, یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی, اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہ وہ پارسی سردار لے گیا. جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے, وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا, دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا, میں مسلمان ہو گیا, میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا, میں سویا ایمان کے ساتھ, اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں, یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ, ہائے ہائے ہائے, اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. اور یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا, ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے, دھڑ پڑے ہوئے, دفن بھی نہیں کیا, تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلہ تصفی علیہ الصبا. یا رسول اللہ یا محمد, او ہمارے نانا, آ جا, تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو, فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو, آج اس نے آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے, کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں, مقطع الاعضاء. آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں, اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے, یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں, مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا, آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, شراب زنا سے بچتا ہو, اللہ کا فرما بردار ہو, وہ کانوں میں انگلیاں دے لو, آنکھوں پہ پٹی باندھو, تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. ان بطش ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ. وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. آج اللہ کی پکڑ دیکھو, میرا اللہ آیا
فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنت للمتقین، قل صراط آیا ام منکم الا واردها، ترازو آیا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا، میرے بندوں میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا، میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردادار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں، حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا، شرابی بھی سامنے تھے، وہ راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے، محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا، اور راتوں کو مصلے پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا، نہ سویا نہ تھکا نہ اونگا نہ گھبرایا۔ آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے۔ کھلی کتاب سامنے آئی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش، فرش، تخت، تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی۔ ہائے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں۔ کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے۔ عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے۔ ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے۔ یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے۔ السلام علیکم، گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے نیو بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ کہ جو گالی نہ دیتے ہوں، تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے۔
अपने हाथ से नुकसान हो जाए, ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए, तेरी माँ तेरी बहन, सुन लो सुन लो सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है और किसी मुसलमान को माँ बेटी बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वह ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ मुझे हयात याद है, मुझे वो जलसा याद है, और उनका सर के नीचे सीधा हाथ है। चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कापी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक है मेरे शामिल हाल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। ये कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताहतों को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली न देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखो ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई, हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं, एक साइल हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, खैरात मांगता हूं कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साथी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर बर्छियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हो या एटम के, मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। आशिकों में इश्क कमा में दिल रखे वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जहे चुकसूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाई नबा हो ते काफिर कहन हजारा हो। हाय हाय ओ दिल तो अल्लाह को दो, दिल तो अल्लाह को दो। आशिक सोई हकीकी जड़ा अतल माशूक द मन्ने, सिर नो जोड़े ते मुख ना मोड़े, तोड़े सहे तलवारा खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन दा बाहो, सिर दिते ते राज न भन्ने।
تعص الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا عالی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پھس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ جو نبی پھس پیا. میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا. کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک اس پیسے سے کھیلو گے؟ کب تک گھر کی چھتوں میں پناہ دے گی؟ کیا قبر کا گڑھا تیار نہیں ہے؟ کیا کفن بازار میں موجود نہیں ہے؟ کیا قبر کے کیڑے ختم ہو گئے؟ قبر کی اندھیری رات پہ سورج چڑھایا ہے، منکر نکیر کمزور ہو گئے ہیں، جنت آگ لگ گئی ہے، جہنم بجھ گئی ہے. کب تک وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کیا وہ دن نہیں آئے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، نہیں آئے گا ہنگامہ؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ چیخ نہیں سنو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ آواز نہیں آئے گی تو پھاڑ دے گی پہاڑوں کا جگر، چیر دے گی زمین کا سینہ، زیر و زبر کر دے گی آسمان کی وسعتوں کو، بے نور کر دے گی چاند سورج ستاروں سیاروں کو. او میرے بھائیو، کتا ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے، زندگی بھر تمہارے دروازے پہ گزار دیتا ہے. اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے. اتنے نیچے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن کتے ہمیں پڑ جائیں، ظالمو ہم تو ناپاک تم سے وفا کر. تم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ چند سکوں پہ تم بکے، ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے. تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا، زندگی تمہارے در پہ گزار دی، تمہیں ہمیں سے سبق نہ ملا. ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ کہیں ہمارے گھر آ گیا، ہماری ماں زندہ تھی، باپ فوت ہو گئے تھے، ہم دونوں بھائی غیر حاضر.
میری ماں نے نوکروں سے کہہ دیا اس کو روٹی ڈال دیا کر، وہ اسی گھر کا ہی ہو کے رہ گیا، کبھی آنا جانا ہوتا تو نظر آتا۔ ہماری ماں مر گئی، اسے تو نہیں پتا چلا کہ مجھے کھانا کھلانے والی مر گئی۔ وہ کتا اسی گھر میں بھوکا پیاسا مر گیا، گھر نہیں چھوڑا، اس کی لاش گھر سے نکلی اور پیغام دے گئی طارق جمیل کو، کہہ دے کہ نمک کے ساتھ یوں وفا کی جاتی، اللہ سے بڑھ کے کون ہے محسن، اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ دو ہی تو ہستیاں تھی جن سے وفا کرنی تھی، ایک اللہ ایک اس کا رسول۔ جاؤ یونیورسٹیوں میں دیکھو جوان کیا کر رہے ہیں، کو ایجوکیشن نے کیا قیامت ڈھا دی ہے، حیا کے جنازے کب کے اٹھ گئے، غیرت کا دامن تار تار، حیا کسی کونے میں آنسو بہاتا کر رہا ہے۔ صرف زندہ باد مردہ باد سے اللہ کی مدد اترتی تو کب کی اتر چکی ہوتی، جلسے جلوسوں سے اللہ ساتھ ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ زندگیاں بدلنی پڑیں گی، زندگیاں بدلنی پڑیں گی۔ اتنی وفا، کتے جتنی وفا پہ آنا ہوگا۔ چلو انسانوں جیسی نہ صحیح، جانور جیسی کر لو، جانور جیسی، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اللہ اقبال کی گور ٹھنڈی کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، بھائی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہنے کہ میرا بیٹا آ گیا، بیٹا میرا بیٹا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے ویزا کوئی نہیں، بغیر ویزے کے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر میرا اللہ تھا اور اس کا حبیب تھا، سورا عالم۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جیسی عمر تو دیتا، اگر آپ کی عمر نوح علیہ السلام جتنی ہوتی تو آج ہم بھی صحابی ہوتے جو 1450 سال عمر پائی انہوں نے۔ اور سلیمان علیہ السلام جیسا تخت دیتا، ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا، کائنات کے سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے فقیر، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے فقیر، تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا نظام کیا بنایا؟ 1,24,000 صحابہ کھڑے کیے اور ان کو حج کے میدان میں عرفات میں جمع کیا، اور 1,24,000 نبیوں نے جو کام کیا تھا دعوت دینا، وہ اپنی امت کو منتقل کیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، 10 تاریخ کو، پھر 11 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ اس امت کو دعوت کا کام ملا، اس امت کو دعوت کی محنت ملی اور دین کی حفاظت ملی، اور دین کو جان مال سے زیادہ عزیز کرنا ملا، اور ان صحابہ نے نبیوں کی طرح دین کو پانی دے کر دکھایا، اور آج دین ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے 1,24,000 نفوس کی خوبصورت زندگی ہے، اور ان کا عالم ہے کیا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جو میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں نا، یہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفر پہ بڑے شدید، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، تراہم رکعا سجدا، یہ کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں رکوع میں، کبھی ان کو دیکھتا ہوں سجدے میں، تو بھی دیکھ یہ رکوع میں، یہ سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی میرے پیغام کو لے کر پھرے۔
ہائے ہائے ہائے. پھر مجھے اقبال یاد آ گیا. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. یہ صحابہ اس کی تعبیر بنے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے. یہ اس پاکیزہ جماعت نے میرے نبی کے پیغام کو اٹھایا اور دنیا کے آباد کناروں تک پہنچایا. میں مراکش گیا پچھلے سال، میں ایک شہر آصفی اصفا کا بگڑا ہوا، ہائے افسوس. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے تونس میں داخل ہوئے اور چلتے 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 مراکش، اور مراکش کے آگے بحر اوقیانوس دیکھا تو بے قرار ہو کے گھوڑا ڈال دیا. جب سمندر کی موجوں نے گھوڑے کو روکا تو آسمان کی طرف تلوار اٹھا کر گئے میرے رب. ہائے افسوس، میرے پاس اسباب نہیں اس سمندر کو پار کرنے کے. اگر میرے پاس اسباب ہوتے اور مجھے پتا ہوتا کہ اس پار بھی کوئی رہتا ہے تو میں تیرا پیغام اس پار بھی پہنچاتا. الجزائر میں سوئے ابو رویفہ انصاری لیبیا میں، ابو زمع بلبی تیونس میں، ابو لبابہ انصاری تیونس میں، ابو زمع حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے حجام تھے، آپ کا اسرا، آپ کے سر پہ اسرا پھیرا. ابو زمع ان کی قبر کے ساتھ اللہ کے نبی کے بال بھی جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے وہ بال بھی وہیں دفن ہیں. میں کیروان گیا ابھی جنوری میں تو وہاں زیارت کی قبر کی. ایک جماعت اٹھی نبیوں کی طرح جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا اور دنیا میں جنتی ہونے کا ٹائٹل لیا. آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، لوگ سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے ان کے یوں ہاتھ پکڑ لیے. دیکھو ہکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا. ہم ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا. اجی حضرت آپ ادھر سے گزرے، جی نہیں آپ یہاں سے گزرے، حضرت آپ یہاں سے گزرے، بھائی آپ ادھر سے آ جاؤ، بھائی ادھر سے، بھائی ادھر سے. 8 دروازے پکار رہے ہیں. سلمان فارسی ایسے ہو کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے گا ادھر 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 ادھر. اور میں کہا عمر رات ایک محل دیکھا بڑا زبردست جنت میں، ایک اینٹ یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک موتی کی. میں نے کہا کس کا ہے؟ مجھے کہا کہ ایک قریشی کا ہے. تو مجھے خیال ہے میرا ہوگا، اتنا عالی شان. تو میں آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے عثمان کو دیکھا. عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہو. علی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہاتھ پکڑا اور یوں قریب کر کے اپنے سینے کے ساتھ کر لیا. کہا علی راضی ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہو؟ اور علی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے کہ بس یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ ہو گیا، راضی ہو گیا. طلحہ، زبیر، ہر نبی کے جنت میں ایک خادم، ہر نبی کا ایک خادم. میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. 10 آدمیوں کو آپ نے ایک سانس میں بشارت دی کہ یہ 10 جنتی 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 جنتی، جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے. 10 مبشرہ. بدر والے یہ کون ہیں؟
میرے نبی نے کہا اللہ کہہ رہا بدر والو جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا. حدیبیہ یہ کون ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا. باقی سارے صحابہ کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے محبوب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب جنتی، سب جنتی. ایک جماعت تیار ہو گئی، انہوں نے سینے سے لگا اور اللہ کے پیغام کو ہے. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو عرب مرتد ہو گئے، صرف مکہ، طائف، مدینہ 3 اسلام پہ باقی رہے، باقی سب نے اسلام چھوڑ دیا اور کانپ کے رہ گیا مدینہ. 1400 سال میں دو آدمیوں کے بارے میں ایک بول کہا گیا جو میں سنانے لگا ہوں. 1400 سال میں صرف 2 آدمی، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا، اللہ کا کوئی ماننے والا نہ رہتا. پھر کوئی 200 سال کے بعد لولا احمد لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ باقی رہتا. یہ 2 آدمیوں کے بارے میں تاریخ بولی ہے، سب کے فضائل ہیں، پر یہ لفظ 2 آدمیوں کو ملا ہے، ایک صدیق کو، ایک امام احمد بن حنبل کو. اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، ابھی موقع نہیں اس کے بیان کرنے کا، ایک پوری تاریخ ہے. سارا عرب مرتد ہو گیا، مدینہ ہل کے رہ، کانپ کے رہ. ایک صدیق کا دم تھا، اس نے مدینے کو بھی سنبھالا، ایمان والوں کو بھی سنبھالا، اور مرتدین کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن گئے، آخری چٹان بن گئے، اور ہر کفر کی آندھی کا رخ پھیر دیا. ہر ارتداد کے حملوں کا منہ موڑ کر انہیں ہوا منبثہ کر دیا. ایک دفعہ نکلے، پھر دوبارہ نکلے، تیسری دفعہ نکلنے لگے تو حضرت علی نے گھوڑے کی لگام پکڑ، کشم سیفک ولا تفجعنا بنفسک. تو بکر، میں تمہیں اللہ کے نبی کا قول یاد دلاتا ہوں جو احد کی جنگ میں انہوں نے تمہیں کہا تھا، وہی آج میں تمہیں کہتا ہوں، اپنی تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے ہمیں تکلیف میں نہ پہنچا. تو مر گیا تو اسلام کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا. تو ابوبکر صدیق نے گھوڑے کی لگام چھڑائی، کہا علی میرے بارے میں مجھے کوئی نصیحت نہ کرے، میں اپنے ہوتے ہوئے دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتا. پھر نکل گئے، یہاں تک کہ ارتدا 1 سال ایسے گھومی ہے جنگ کی چکی، ایک پل چین نہیں تھا، لیکن 1 سال میں سارے ارتداد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اور پھر 1 سال کے بعد شام کی طرف، عراق کی طرف بھیجا ہے صحابہ کو اللہ کا پیغام دے کر کے، جاؤ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام. یہ فاتح بن کے نہیں نکلے تھے، ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اللہ کا پیغام لے کر نکلے تھے. جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگے واہ 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 واہ. ان کی بیوی نے کہا کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہو؟ تیرا سا نکلتا پیا. کہا غدن نلقل احبا محمدن و حزبا، اب تو میرے نبی کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے، صحابہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے. ایک ڈاکٹر کسی کمپنی سے بینیفٹ لے کر اس کی دوا لکھتا ہے جو کہ مریض کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے چند پیسوں کی خاطر. چند دن کی زندگی ہے. الدنیا 3 ایام، حدیث پاک، دنیا 3 دن ہے. یوم امس مضی ما بیدک منہ شیء، ایک دن گزر گیا کبھی واپس نہیں آئے گا. یوم غد، ایک کل آنے والی ہے. فلا تدرکہ فلا تدری تدرکہ ام لا، اس کا تو یہ پتہ نہیں کہ تو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا. یوم انت فیہ، یہ ایک دن تیری زندگی ہے. فاغتنمہ، اس کو غنیمت بنا لے. موت ہمارے لیے پیغام بن جائے، خوشی کا، راحت کا تحفہ بن جائے.
جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگے واہ 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 واہ۔ ان کی بیوی نے کہا کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہو؟ تیرا سا نکلتا پیا۔ کہا غدن نلقل احبا محمدن و حزبا، اب تو میرے نبی کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے، صحابہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسی زندگی کہ جس سے آپ موت کے وقت شرمندہ نہ ہوں، وہ ہے محمد الرسول اللہ، میرے نبی کی پاکیزہ زندگی، میرے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ آپ نے کسی نبی نے طب نہیں بتائی، ہمارے نبی نے طب بتائی ہے۔ طب نبوی پر علامہ ذہبی کی اور ابن القیم کی ایسی بہترین کتابیں ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کو وہ غذائی چارٹ سنایا، نشتر کالج کے پرنسپل ہو کے فوت ہوئے، اتنے بڑے تھے وہ بھی۔ کہنے لگے جو اس چارٹ پہ چلے گا بس وہ مرے گا، بیمار نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگا۔ میرے نبی کا علم چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ کی میڈیکل تو ہر سال چیلنج ہو جاتی۔ میرا نبی تو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بولتا ہے جو میں اس کی زبان سے بلواتا ہوں۔ تو اپنے نبی کی طب نبوی پڑھو، کیونکہ جو غذائیں آج کل چل رہی ہیں تسی تو دعا منگو گے بھی چل دیاں رہن، کیونکہ مریض تو تاں ہی ودھن جداں وہ پیزے کھاویں، برگر کھاویں تے پیپسیاں پیویں جی، تے 12 بجے ناشتہ کرن، مطلب پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ میرے نبی نے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی، ہر پہلو پہ روشنی ڈالی۔ ابھی آپ چھوٹی عمر میں ہو، والدین کے حقوق اللہ کا نبی بتا رہے ہیں کہ والد تیرا جنت کا دروازہ ہے، ہاں نافرمانی میں والدین کی نہیں مانی۔ شریعت کے اندر بات ہے تو ان کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک شخص آئے، جی میں جہاد کے لیے آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس جا اور جیسے ان کو رلایا ہے نا ویسے ہی ان کو ہنسا، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو ابھی آپ کے لیے والدین ہیں اور ان بچیوں کی مناسبت سے جبریل انسانی شکل میں آیا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی ہیں، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی ہیں، اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کرتے ہیں، تو سمجھنا کہ بس کم نیڑے تھڑے ہی ہے۔ تو بچیوں کا ماں سے گستاخی کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور خود آپ نے کیا کہا، کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، کہاں؟ مسجد میں، اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر دیتا اونچی آواز میں، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں۔
فرض نماز توڑ سکتا ہوں ماں کے لیے، تو اپنے ماں باپ کی دعا لے لو، دعا لے لو۔ میرے والد صاحب نے مجھے پہلے نکال دیا گھر سے 23 نومبر 1972 کہ جو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ 2 دفعہ ان کا بہت روب تھا پورے علاقے پر، تو نکل جا میرے گھروں۔ نکل گیا، پرائیویٹ چلا گیا، وہاں جا کے داخل ہو گیا۔ پھر میرا پہلا جو کالج سکول لائف تھی وہ انتہائی ڈارک، انتہائی غلط۔ تو پھر جب میں کچھ ہمارے ابا جی کے ذمہ دار دوست تبلیغ میں لگ گئے، تو انہوں نے ان کو نرم کیا۔ تو میں جب گھر آتا تو ان کو عادت تھی دبوانے کی، رات کو نوکر آتا تھا، تو جب میں گھر ہوتا تو نوکر کو ہٹا کے میں دباتا تھا۔ یہ عمل میرا چلتا رہا جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا۔ تو زندگی کے آخری ایام میں خدمت سے نا آپ دل خرید سکتے ہو، پیسے سے نہیں، خدمت سے خرید سکتے، محبت سے، خدمت سے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت، یہ 3 کام کرو تو فاتح عالم، پوری دنیا فتح کر لو۔ تو پھر وہ مجھے فرماتے، پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر ویکھی ہگدیں تینوں اللہ بہوں عزت دیس۔ یہ جملہ اتنی دفعہ میرے باپ نے دہرایا کہ جب بھی ایسے منظر میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے اپنے باپ کی دعا یاد آتی ہے کہ پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر ہگدیں ویکھی اللہ تینوں بہوں عزت دیس۔ 1988 میں ان کا انتقال ہوا، تو اس وقت تھوڑا تھوڑا میرا نام آنا شروع ہوا تھا۔ تو والدین کی دعا لو۔ والدین سے کہتا ہوں اولاد کو ٹائم دو، خاص طور پر جو ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز ہیں، یہ پہلے کالج میں آتی ہیں، پھر کلینک جاتے ہیں، تو ان میں اور بچوں میں گیپ آ جاتا ہے بہت بڑا۔ تو صرف ان کو روٹی کھلانا، ان کو کپڑے لے کے دینا، ان کو اسکول بھیجنا، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی۔ جب تک آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اور یہ جو موبائل ہے اس کو آپ بند کر کے نہیں بیٹھیں گے، تو آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اولاد کے ساتھ۔ میرے بچے یہاں ایک اسکول میں پڑھتے تھے، تو ان کے پرنسپل سے میں کبھی کبھی ملنے جاتا تھا، تو کہنے لگے جی یہاں فیصل آباد کے 2 مشہور لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر ہیں، میاں بیوی، وہ میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے گھر میں، اور بتاتے بھی کچھ نہیں۔ تو ہم بڑے پریشان ہیں، آپ ان کو بلا کے پوچھیں یہ کیوں نہیں کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے ان کو بلا لیا۔ جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے ہم اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں بتائیں گے، آپ ان کو باہر بھیجیں۔ تو انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا۔ تو کہنے لگے اچھا اب بتاؤ۔ کہا جی صبح جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ سوئے ہوتے ہیں، ہمیں نوکر ناشتہ کراتے ہیں۔ دوپہر جب ہم آتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کالج ہوتے ہیں، تو ہمیں نوکر ناشتہ کھانا کھلاتے ہیں۔ رات کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں، تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمیں پورا ہفتہ ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو ہم نے کہا یہ کیسے ماں باپ ہیں جن کے پاس اولاد کے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے احتجاج کیا ہے، اسٹرائک کی ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا۔ تو ایسی ڈاکٹری نہ کریں کہ جس سے آپ کی نسل برباد ہو جائے۔ آپ کی نسل پہ اگر زد پڑے گی تو کیا کمایا؟ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مصروف کائنات میں نہ پیدا ہوگا نہ ہوا ہے کہ جن پر 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہو
اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا بوجھ جن کے سر پر ہو، روزانہ اپنے حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے اور دونوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے تھے، پھر ان دونوں کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے اور ان کو اللہ اکبر ان کو چکر لگواتے تھے۔ مجھے بتاؤ ان سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی؟ اور وہ اس طرح فری ہو کے ٹائم دے رہے۔ 7 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا۔ 7 سال میں 7 نصیحتیں مشکل سے ہیں۔ وہ اپنا اندر دیتے تھے تو کہے بغیر چیزیں شفٹ ہو جاتی تھیں۔ جنت کی سرداری نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، اور فاطمہ کے جگر گوشہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، ان کے اپنی صفات کی وجہ سے ملی۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، تو آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور بچہ بن کے ان سے باتیں کرتے تھے۔ اپنی بیوی 9 بیویاں تھیں، یہ شادیاں آپ نے صرف زندگی سمجھانے کے لیے کی، ورنہ ساری جوانی تو ایک بیوہ کے ساتھ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی اور 15 برس بڑی، یہ سارے بچے بیٹھے ہیں، ان کا ابا کہے کہ تیری شادی کرنی ہے، تیرے کو 15 سال وڈی، انشاءاللہ اگلے دن ایک کراچی پہنچے ہوئے۔ اور میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی اور ان کے ساتھ 25 سال گزار دیے، ساری اولاد بھی ان سے ہوئی۔ حضرت ماریہ سے ایک بیٹا ہوا اور ساری اولاد آپ کے سامنے چلی گئی سوائے حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی۔ تو آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، جہاں اپنی شادی کی، آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی۔ تو وہ تھی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ ہر قسم کی عورت سے نباہ کر کے آپ نے گھر چلا کے دکھایا، فاقوں کے ساتھ گھر چلا کے دکھایا۔ کیا وہ اخلاق تھے آپ کے؟ اظہار محبت، خامدوں سے کہتا ہوں، بیویوں سے کہتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اولاد سے اظہار محبت کرو، اولاد کو عزت بھی دو، محبت بھی دو اور اظہار بھی کرو، ورنہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ سیدہ فاطمہ جب آتی تھی ہمارے نبی کے گھر تو وال ٹو وال تھے، یہ تو نہیں کہ کسی وہ دوسرے محلے میں رہتی تھی، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ جب حضرت فاطمہ آتی تو آپ ایسے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے بھی کھڑے ہو جاتے اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، تھوڑا آگے بڑھتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے یا ماتھے کا بوسہ، ہاتھ پکڑے ہوئے ان کو پہلے بٹھاتے چارپائی پر، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اے دو جہان کے سردار ہو کر بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تمہیں ایک خرچ بتاؤں جو سب سے زیادہ اجر والا ہے، جہاد سے بھی اور صدقے سے بھی اور مسجد بنانے سے بھی اور جتنی بھی شکلیں، جو آپ نے کہا سب سے زیادہ جس کا اجر ہے وہ خرچ بتاؤں؟ تو صحابہ نے پوچھا جی بتائیں، تو آپ نے فرمایا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ واپس ماں باپ کے گھر آ گئی، یا وہ بیوہ ہو گئی اور وہ ماں باپ کے گھر آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ کیا وہ بوجھ بن جاتا؟
یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو آپ کو اناٹمی سے تو نہیں ملے گی، نہ ہی فزیالوجی سے ملے گی، تو میرے نبی کی زندگی سے ملے گی. میں وہیں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک بات پلے باندھ لیں، آپ اس زبان کو قابو کر لیں. میرے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ تمہیں شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ شریعت کا خلاصہ. کہا جی کیا ہے؟ تو سارے بچے بچے مجھے دیکھنا، آپ نے ایسے کیا اور یہ کینچی بنائی اور اس کو جیسے کاٹتے ہیں نا ایسے کاٹا، اور پھر فرمایا کف لسانک، اس پہ قابو رکھنا. یہ جو تصویر بنائی ہے یہ تو بچوں کے لیے ہوتی، بچوں کی کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بڑوں کی کتابوں میں نہیں ہوتی. تصویر بناتے ہیں کہ چیز سمجھ آ جائے. معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اس کو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے بچے کو سمجھاتے ہیں. کیوں؟ مشکل بہت ہے، مشکل بہت. تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب بول کا بھی حساب ہوگا، تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی. اپنے گھروں سے اپنی محفلوں سے غیبت ختم کر دو، اوروں کی برائی ختم کر دو، جھوٹ بولنا ختم کر دو، گالی دینا ختم کر دو. اپنی اولاد کو تانے کبھی نہ دینا ورنہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے. طنز نہ کرنا، تانے نہ دینا، مقابلہ نہ کرنا، تیرے بھائی نے اتنے نمبر لیے تو نے اتنے اس سے کم لیے کہ تو نے کیا کیا ہے. کبھی نمبر کے کم زیادہ آنے پر کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں. یہ میں ادریس صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہاں جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے ماں باپ ان پڑھ تھے، ان ان پڑھوں نے اتنے بڑے گروپ کھڑے کر دیا اور سارے بڑے بڑے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ان کے نوکر ملازم. تو تمہارے اے کیوں نہیں آئے، تمہارا بی کیوں آ گیا، تمہارا سی کیوں آ گیا؟ ساڑھے واری دا سی بی ہوندہ ہی نہ آئی، 33 نمبر آئے تھا، سا اپنی تاڑی مار دیا سے پاس ہو گئے. اور چونکہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، شوق تھا شوبز کا، تو اس لیے ماں باپ کے ڈنڈے کی وجہ سے پڑھتا رہتا تھا. اور وہ سارا سال بس وہ آوارگی تھی. اور آخر مسلمان تو تھا، جب پیپر آتے تو نماز شروع کر دیتا. اور پھر اب سارے لڑکے سارا سال پڑھتے تھے، میں سارا سال فلمی رسالے پڑھتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہیں کم وقت سارے کے سارے. تو جب وہ مثلاً کیمسٹری کا پیپر ہے نا، تو میں یہ کتاب ہاتھ میں ہے، یا اللہ کچھ نہیں پڑھیا سارا سال، مہربانی کر کل جڑا پیپر آمنا ہے نا سوال مینوں اتنا ہی لکھا دے. بسم اللہ. میں کہتا بسم اللہ، ایسے کھولا 10-15 صفحے ادھر پڑھے، 10-15 ادھر پڑھے. اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا. پھر کتاب بند کی، یا اللہ کچھ نہیں ہوندہ، عزت رکھ لے، پیو بڑا مرے سی. تو کل جڑا سوال آمنا ہے میں نے اتنے لکھا دے بسم اللہ. ساری ایف ایس سی تک میں بسم اللہ سے پاس ہوتا رہا. لیکن تم نہ یہ کرنا، تمہارا تو کمپٹیشن ہی بہت ہو گیا. مجھے تو صرف پاس ہونے کا شوق ہوتا تھا، آگے اور کوئی شوق نہیں ہوتا تھا. تو اپنے بچوں پہ پریشر نہ ڈالو، پڑھا کیوں نہیں، اے کیوں نہیں آئے. وہ یہاں نصیب لکھا ہوتا ہے، یہاں ڈگریوں پہ نہیں. ہاں نیک بنے، بس یہ ٹارگٹ بناؤ، بیٹا یا بیٹی نیک بنے اور آگے ان کے گھرانے نیک بنے. بس یہ سب سے بڑی دعا ہے. نہ آپ ان کا رزق بنا سکتے ہو، نہ ان کا مقدر بنا سکتے ہو. کو محبت دو، ان کی غلطیوں پر فوری مت ٹوکو،
آپس میں بھی بہن بھائی ایک دوسرے کو مت ٹوکو، محبت کم ہو جاتی. یہ بہت زہریلی چیز ہے. میرے رب کی قسم، پوری دنیا کا سمندر کا پانی اکٹھا کروں تو اس کی کڑواہٹ کم ہے اور اس کی کڑواہٹ زیادہ ہے. پوری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کروں تو ان کی مٹھاس کم ہے اور اس کی مٹھاس زیادہ ہے. میٹھے بول میں جادو ہے. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، تو وہ آئی، چھوٹے سے قد کی تھی، بڑی موٹی. آئی میری بڑی بہن کے پاس، بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، 5 بہویں تھیں اس کی. میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن جاؤں. ہر ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو میری نوکر بن جائے، ہر بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے تھلے لگ جائے. اور اگر آپس میں محبت ہو تو یہ رشتہ بہت خوبصورت. میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی. کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا، اب میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں تو کتنا اچھا رشتہ ہے. اور بچی کے ماں باپ اس سے چلے گئے تو خامند کے ماں باپ مل گئے، وہ ان کو ماں باپ بنا لیں، وہ انہیں بیٹی بنا لیں، تو بہت اچھا رشتہ ہے. لیکن تقابل اور شریعت اور سیرت نہ جاننے کی وجہ سے لڑائیاں. اب میری بہن کو پتہ تھا لڑدی تو ماشاءاللہ آپ ہے، اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ عاملوں کا تو کتنا بڑا درجہ ہے ہمارے ملک میں. میری بہن نے کاغذ لیا، ادھر پٹھی سیدھی لکیراں لا کے انہوں آئندورہ کیتا. پھر آکھا ماسی شریفہ اے تویز ہے بڑا زبردست، تیری جس لے لڑائی شروع ہوئے تو ایتھے رکھ لینا ہے، چک مار کے بہ جانا. اب یہ کیا چکر چلایا میری بہن نے، اس کو چپ کرایا، ایتھے چک مار کے بہ جانا، بولن یہ تو بولی تو مر جانا. ہفتے بعد وہ آ گئی، بی بی وہ میریاں تو لڑائیاں ہی ساریاں ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی. کبھی خامند گرم ہو جائے بیوی چپ ہو جائے، کبھی بیوی گرم ہو خامند چپ ہو جائے، بچے گرم ہو جائیں ماں باپ چپ ہو جائیں، ماں باپ گرم ہو جائیں بچے چپ ہو جائیں. اس سے محبت باقی رہتی. تو یہ امتحان کی جگہ ہے، اس کو اس طرح گزارو کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ. اور کوئی بڑا کام نہیں ہے. میرے نبی نے کہا 5 نمازیں ہیں، سال کے 30 روزے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل کر لو. حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، مالدار کے ساتھ صحت مند بھی ہو. ہم نے کہا ایک حدیث پہ عمل کر لو، صرف ایک حدیث، 4 بات. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دو. حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو. عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ. سچ بولو، دھوکہ نہ دو. ایک ڈاکٹر کسی کمپنی سے بینیفٹ لے کر اس کی دوا لکھتا ہے جو کہ مریض کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے چند پیسوں کی خاطر. اور کئی ٹیسٹ لکھ دیتا ہے جو ہونے بھی نہیں، جن کی ضرورت بھی نہیں، اور لیبارٹریوں والے وہ وہاں ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے پیسے لکھ کے آ جاتے ہیں. ڈاکٹر کو بھی حصہ چلا جاتا ہے اور ان کو بھی. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو. آپ کے پاس آپ کا رزق آئے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا. ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ آج کل کے پیروں کے وظیفے نہیں. میرے نبی کوئی بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے مختصر. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. اب آج کل کو جو پاکستان کے حالات ہیں، سارے ہی لوگ تنگی کا شکار ہیں. تو چاہے زراعت ہے، چاہے تجارت ہے، کھلم کھلا نقصان ہو رہے ہیں. ہماری ہر فصل کروڑوں کے گھاٹے سے ہم بیچ رہے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیں. تو میرے نبی نے فرمایا
ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک لوٹا پانی ہے، ستارہ کیمیکل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایک لوٹا پانی، باوضو رہو۔ اس کا ایک فائدہ اور ہوگا، آپ سے شیطان ڈرے گا، اور تیسرا فائدہ اللہ آپ سے پیار کرے گا، چوتھا فائدہ فرشتے آپ سے پیار کریں گے، پانچواں فائدہ باوضو مر گئے تو شہید مریں گے۔ تو اتنی چیزیں اس وضو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو پھر نماز پڑھنے کو بھی دی چاہے گا۔ صرف وضو کے کرنے کی سستی سے بچے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ باوضو رہا کرو، اللہ رزق بڑھائے گا، اور موقع ملے تبلیغ میں تھوڑا ٹائم لگایا کرو، اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، بار بار پڑھو، اپنے نبی کی بیگمات کی زندگی آپ سب بچیاں پڑھو، وہ کیسی عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے وہ کہہ دیا جو کبھی نہیں کہا کہ لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی یہ جو 9 آپ کی بیویاں ہیں ان کے اوپر آپ کوئی شادی نہیں کر سکتے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ کسی کو طلاق دے سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور جنت میں بیویاں ہیں۔ اتنا بڑا ان کو اعزاز ملا، تو ان کی زندگی پڑھو تاکہ آپ کے سامنے کوئی نمونہ تو ہو کہ کرنا کیا ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا بچے بچیاں، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک گالی گلوچ نہیں کرنی، غیبت جھوٹ نہیں بولنا، اور رزق حلال کمانا ہے۔ اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے، آپ کام کرو۔ میں حضرت شعیب علیہ السلام کمزور تھے، تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے، تو مدین پہنچے تو وجد امرأتین تذودان، تو 2 بچیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی، بکریوں کو۔ قال ما خطبکما، یہ تم کیوں، لوگ پانی پلا رہے تھے، ڈول نکال رہے تھے، 10 آدمی مل کے ڈول نکالتے تھے اور وہ پانی پلا رہے تھے۔ ان کا لا نسقی حتی یسد الرعاء وابونا شیخ کبیر، جب تک یہ سارے پلا نہیں دیتے، ہم کمزور ہیں، ہم نہیں پلا سکتے۔ تو وہ آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام سب کو یوں دھکا دے کے اکیلے نے ڈول ڈال کے اکیلے نے کھینچ لیا۔ نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور فسقا لہما، ان کو پلا دیا۔ وہ جلدی واپس چلی گئیں، ان کا جلدی کیسے آ گئیں؟ کہا اس طرح ہوا ہے، ایک آدمی نے ہمارے پلا دیا، کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک تو یہ جملہ بتانا تھا کہ جب وہ لڑکی آئی تو اس طرح آ رہی تھی کہ جیسے حیا اس کی سواری بنا ہوا تھا، حیا کی سواری پہ وہ سوار تھی، حیا کی سواری پہ سوار تھی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ آپ کی محنت کا صلہ دیں۔ وہ چلے گئے ساتھ۔ تو باپ بوڑھا ہے اور بیٹا کوئی نہیں ہے، تو بیٹیاں کام کر رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ شریعت کی حدود کے اندر عورت کام کر سکتی ہے۔